بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ملک کے اندرونی اور بین الاقوامی کمیونیکیشن نظام کا خاتمہ۔ تو چلیے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے اقسام پر بھی بات کریں گے۔ کمیونیکیشن نظام میں میڈیا کے مختلف اقسام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کا ختم ہونا جدید دور کا ختم ہونا ہے، کیونکہ آج کل ہتھیاروں اور دوسری چیزوں کا زیادہ تر انحصار انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ پر ہوتا ہے۔ ہم یہاں صرف چند میڈیا کو مثال کے طور پر بیان کریں گے، وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس طرح بات بہت طویل ہو جائے گی۔ تو کمیونیکیشن سسٹم میں بہت سے عوامل ہیں، اس میں ہم صرف فائبر آپٹیکل، مائکروویو اور سیٹلائٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے فائبر آپٹیکل۔ یہ ایک خاص طرز کا ڈیٹا کیبل ہے۔ اس کی موٹائی 5 مائکرون ہوتی ہے۔ اگرچہ درمیان میں سے ٹوٹ جائے تو اس کا جوڑنا انتہائی مشکل کام ہے، اور ایک خاص ماہر ریپیئر کے علاوہ کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے مواصلاتی نظام ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دور دور کے علاقوں کو اس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سنگل فائبر کے ذریعے 64 کلو بائٹ پی رفتار سے 7000 سے زیادہ چینل دستیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح 2 گیگا بائٹ فی سیکنڈ سے زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پورے پاکستان میں 2 فائبر آپٹیکل کیبل رابطے کا کام دے رہی ہے۔ اگر ایک کیبل ٹوٹ جائے تو پاکستان کا کتنا حصہ باقی حصوں کے رابطے سے کٹ جائے گا۔ اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ٹیلی فون اور ڈیٹا ٹرانسمیشن سے متعلق زیادہ تر ٹریفک کنٹرول جو اس کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر پہلے وقت کی طرح ایلومینیم اور کاپر کا تار اور کیبل ہوتا تو ہر کوئی جوڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کا جوڑنا کوئی مشکل نہیں، مگر فائبر آپٹیکل کا جوڑنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اب بات کریں گے مائکروویو کے بارے میں۔ مائکروویو کمیونیکیشن نظام کو لائن آف سائٹ کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں۔ اس میں بطور رابطے کے کیبل استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بجائے ریڈیو ویوز کے ذریعے ٹرانسمیشن ڈیٹا کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور کو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ اس قسم کے کمیونیکیشن کے بہت فوائد ہیں، مگر فال کی وجہ سے تقریباً سارا نظام کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس قسم کے کمیونیکیشن میں ایک لمبی ٹاور درکار ہوتی ہے، اور پاور سپلائی بھی۔ اس کے انٹینے ایک دوسرے کے بالکل سیدھ میں ہوتی ہے۔ اگر انٹینے ایک دوسرے کے سیدھ میں نہ ہو تو کام چھوڑ دے گی۔ اگر ہر ٹاور سیٹلائٹ سے منسلک نہ ہو تو اس کی مثال ایک زنجیر کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ایک سیز میں 1000 ٹاور ہے تو ایک ٹاور کے کام چھوڑنے کی وجہ سے باقی ٹاور بھی کام چھوڑ دیں گے۔ کمیونیکیشن کے 2 حصے ہو جائیں گے۔ ارتھ سیشن سے لے کر اس خراب ٹاور تک سب ٹاور کام کرتے رہیں گے، مگر اس کے بعد باقی ٹاور کام نہیں کریں گے۔ ان ٹاور کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسمیشن، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم بات کریں گے سیٹلائٹ نظام پر یا سیٹلائٹ کمیونیکیشن پر۔ جیو اسٹیشنری مواصلاتی سیارے زمین سے 22,500 میل یا 35,800 کلومیٹر کی بلندی پر چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ اس انداز میں زمین کے گرد گھومتے ہیں اور وہ زمین کے لحاظ سے ساکن نظر آتے ہیں، یعنی زمین کی طرح 24 گھنٹے میں ہی 350 درجے کی گولائی 24 گھنٹے 4000 اور 22,500 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ اس طرح ان کی فی گھنٹہ رفتار 9640 میں تقریباً 11000 کلومیٹر بنتی ہے، جبکہ زمین کی رفتار اس حساب سے 1047 میل فی گھنٹہ ہے۔ اس جدید دور میں سیٹلائٹ ہی کی بدولت سب کچھ ممکن ہو چکا ہے، جیسا کہ انٹرنیٹ، ڈیٹا کمیونیکیشن، ریڈیو براڈ کاسٹنگ، موسمی حالات معلوم کرنا، ٹیلی ویژن اور بعض بڑے ملکوں کا ایک دوسرے کے دفاعی حالات پر نظر رکھنا، طیاروں کی پروازیں اور بین الاقوامی رابطے، اور زیادہ تر دفاعی اور فوجی نظام میں ہتھیاروں کا استعمال کرنا اور میزائلوں کا ہدف وغیرہ اس میں شامل ہے۔ ان دنوں مصنوعی سیاروں کی تعداد جو گھومتی ہے وہ بے شمار ہے۔ آج کل کے اس جدید دور میں ہر ملک نے اپنی دفاعی اور فوجی نظام کو زیادہ تر سیٹلائٹ کے ساتھ منسلک کیا ہے، جس کی انحصار اب اس پر ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ سب کچھ بیک وقت کام چھوڑ دے گے۔
کیونکہ ان سیٹلائٹ کو تباہ کرنا اور گرانا ابھی مشکل نہیں رہا، کیونکہ امریکہ نے حالیہ دنوں میں ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا کہ ان کا اپنا ایک مصنوعی سیارہ ہے جو بے قابو ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے انتہائی خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک ایسے مار کر تباہ کیا، اور مقصد ان کا صرف تجربہ کرنا نہیں تھا کہ خطرے کو دور کرنا۔ کچھ ہی دنوں بعد چین نے بھی ایسے مصنوعی سیارے کو گرایا۔ اب یہ ممکن ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے سیٹلائٹ سیاروں کو گرا سکتے ہیں۔ ان سیٹلائٹ کے تباہ ہونے اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ سارا جدید نظام ختم ہو جائے گا، کیونکہ بحری جہازوں کا چلنا، طیاروں کا اڑنا اور بحری بیڑوں کا چلنا اور میزائلوں کا ٹارگٹ اور لانچ کرنا، انٹرنیٹ کا نظام وغیرہ انہی پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے منصوبوں کا ڈیٹا بیس انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اگر یہ ختم ہوا تو سب کچھ بلاک ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ کے ختم ہونے سے ان سے منسلک شدہ تمام سسٹم بلاک ہونے کے ساتھ ساتھ طیاروں کا اڑنا، میزائلوں کا لانچ کرنا، ایک دوسرے سے رابطے، بین الاقوامی مواصلاتی نظام، ٹیلی کمیونیکیشن، GPS دفتروں میں قائم ریکارڈ وغیرہ بھی سب بلاک ہو جائے گا۔ یعنی GPS اور دفتروں میں قائم ریکارڈ وغیرہ بھی بلاک ہو جائیں گے۔ اس تباہی کو بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے نظام کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا، اور ملتے ہیں ایک اچھی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔